Assalamu alaikum to all students of class 8. I hope you will be fine, good and fit. And I'm sure today you will learn and understand very well. And of course, I'll do my best. ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک ہے آپ کی اردو کی کتاب کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تفریح کی اہمیت. سبق نمبر 4 ہے اور سبق نمبر 4 میں ہمارے پاس ہے تفریح کی اہمیت. اس کے حوالے سے آج ہم بحث کریں گے تھوڑا سا. اور یہاں پہ ہمارے پاس کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بھی یہ بک ہے اور میرے پاس بھی یہی کتاب ہے, ٹھیک ہے. یہ سبق پڑھنے کے بعد کیا ہوگا, یہ جو تفریح کی اہمیت کے بارے میں جو سبق ہے, سبق نمبر 4, یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ قابلیت آپ میں آنی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ نثر کو درست لب و لہجے کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو سکے, ٹھیک ہے. جو اس کے مقاصد ہیں, دیکھیے اگر کسی سبق کے مقاصد حاصل نہ ہو جائے نا تو وہ سبق بالکل بیکار ہے. تو اس کو کارآمد بنانے کے لیے اس کے مقاصد کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. مقاصد کو حاصل کر سکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے. نثر کو درست لب و لہجے کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو سکیں گے, ٹھیک ہے. سبق کو پڑھ کر اس کا مرکزی خیال لکھ سکیں گے. جب طالب علم کسی نثر کو, مطلب جو ہمارے پاس سبق نمبر 4 ہے تفریح کی اہمیت, اگر اس کو صحیح درست لب و لہجے کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں بھی آئے گا اور اس کا مرکزی خیال بھی آپ لکھ سکیں گے. اگر آپ اس کو صحیح درست اور کیا کہہ سکتے ہیں اسے, کہ جو ہمارا لہجہ ہے اس لہجے کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو زبان کا جو اصل مقصد ہے زبان سیکھنا, زبان اچھی طرح سیکھنا, لکھنا اور بولنا, صحیح تلفظ کے ساتھ, صحیح لب و لہجے کے ساتھ بولنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے, ٹھیک ہے. تو سبق کو پڑھ کر اس کا مرکزی خیال لکھ سکیں گے. جب تک ہم سبق کو سمجھیں گے نہیں نا تو مرکزی خیال ہم لکھ ہی نہیں سکتے. تو سبق کا مرکزی خیال لکھنے کے لیے ضروری ہے, یا اس کا مرکزی خیال بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے سبق کو اچھی طرح سمجھ سکیں. تھرڈ ہمارے پاس ہے کسی خاص مضمون پر خط لکھ سکے, مطلب کوئی بھی ہمیں مضمون دیا جائے ہم اس پر خط لکھ سکیں, ٹھیک ہے. چوتھا ہمارے پاس ہے تفریح کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں جان سکیں. تفریح کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں جان سکیں کہ تفریح کی ہماری زندگی میں کتنی ضرورت ہے, کتنی اہمیت ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جسے ہم پری ریڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا پڑھنے سے پہلے, ٹھیک ہے. انگلش میں پری ریڈنگ کہتے ہیں اور اردو میں پڑھنے سے پہلے. آپ کوئی نہ کوئی کھیل تو کھیلتے ہوں گے. آپ ان کھیلوں یا گیموں کے لیے دن بھر میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں؟ اپنے استاد کو گیم کا نام اور وقت بتائیں. اب سب مل کر سوچیں کہ تفریح کے لیے کتنا وقت صرف کرنا چاہیے. اس میں سے 2-3 سوال مل کے بن گئے کہ آپ آپ کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں, کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, واٹ ایور جو بھی ہے, گلی ڈنڈا وغیرہ, کتنا بھی کھیل آپ کھیلتے ہیں, تو ان کھیلوں کے لیے آپ اپنے دن بھر میں کتنا وقت دیتے ہیں؟ اپنی زندگی کا مطلب اب 24 گھنٹے کا بھی حساب لگائے تو 24 گھنٹوں میں آپ ان کھیلوں کے لیے, ان گیموں کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں, صرف کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے مجھے اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگوں نے مجھے, آخر میں آپ لوگوں نے مجھے یہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے.
اس کا جواب دینا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹوں میں، یہ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے، مطلب پورا دن اور رات میں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ لوگ کھیلوں کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ 1 گھنٹہ دیتے ہیں، 2 گھنٹہ دیتے ہیں؟ تو آپ لوگوں نے مجھے انڈیویجولی، آپ لوگوں نے مجھے یہ لکھ کے دینا ہے، مجھے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنے استاد کو گیم کا نام اور وقت بتائیں. تو آپ لوگوں نے یہ وقت بھی بتانا ہے، اور کیا گیم کھیلتے ہیں آپ، کیا کھیل کھیلتے ہیں، مطلب کون سا کھیل آپ کو پسند ہے جو آپ کھیلتے ہیں، تو وہ بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے. وقت بھی بتانا ہے، اور کھیل کا نام بھی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. مجھے SMS کر کے آپ لوگوں نے سینڈ کرنا ہے واٹس ایپ گروپ پہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب سب مل کر سوچیں کہ تفریح کے لیے کتنا وقت صرف کرنا چاہیے. اب آپ لوگوں پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ تفریح کے لیے کتنا وقت دینا چاہیے، کتنا وقت صرف کرنا چاہیے تفریح کے لیے. 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، یہ آپ لوگوں نے مجھے جواب میں SMS کر کے آپ لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ہے ذخیرہ الفاظ. دیکھیں، میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ جب تک ہم کسی بھی سبق کا ذخیرہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہوگا، یا پھر مشکل الفاظ کے معنی ہم سمجھیں گے نہیں، تو ہم سبق کو سیکھ نہیں سکیں گے، ہمارے لیے مسئلے آئیں گے. تو کسی بھی سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، جو ہمارے لیے نئے ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کے معنی یاد رکھنا، ان کو سمجھنا، ان کے معنی مفہوم کو سمجھنا ہمارے لیے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا لفظ ہمارے پاس ہے جھلسا دینا. جھلسا دینا، یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان معنی کے الفاظ تلاش کر کے مجھے آپ لوگوں نے سینڈ کرنے ہیں. ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگوں نے مجھے یہ سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جھلسا دینا، ٹھیک ہے. پہلا لفظ ہمارے پاس ہے جھلسا دینا. ڈکشنری میں دیکھ کے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، یا اپنے موبائل، اینڈرائڈ موبائل جو ٹچ موبائل ہے، اس میں جو ڈکشنری ہوتی ہیں پلے اسٹور میں جا کے وہ انسٹال کریں، ڈاؤن لوڈ کریں، انسٹال کریں، اور اس میں ڈھونڈیں آپ، اور پھر مجھے آپ لوگوں نے یہ سینڈ کرنے ہیں. اور خود اپنی بک میں آپ لوگ دیکھ لیجئے. جو بک میرے پاس ہے وہ بک آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے. جھلسا دینا، پہلا لفظ ہے جھلسا دینا. دوسرا لفظ ہے گھٹا ٹوپ. گھٹا ٹوپ، کیونکہ ہم لوگوں نے ادائیگی پہ زور دینا ہے. جو اردو کی ادائیگی ہے، ہماری پہچان، دیکھیے کسی بھی زبان کی پہچان اس زبان کی ادائیگی سے ہوتی ہے. جب ہماری ادائیگی صحیح نہیں ہوتی تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس زبان کو بولنے میں ناکام ہیں، اس کے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. تو جھلسا دینا، جھلسا دینا، ٹھیک ہے. گھٹا ٹوپ. تیسرا ہمارے پاس ہے صرف کرنا. اس کے معنی آپ نے ڈھونڈنے ہیں. چہل قدمی کرنا، اس کے کیا معنی ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے ڈھونڈنے ہیں. مہم جوئی، مہم جوئی. اور پھر ہے ناگزیر، ناگزیر. اور اس کے بعد ہے کتابی کیڑا، کتابی کیڑا. یہ کچھ الفاظ ہیں مشکل، اس کے معنی آپ لوگوں نے ڈھونڈ کے ڈکشنری میں، یا موبائل ڈکشنری میں، یا جو عام پاکٹ ڈکشنری ہوتی ہے اس میں ڈھونڈ کے مجھے آپ لوگوں نے سینڈ کرنے ہیں. شکریہ، بہت شکریہ.